السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ حضرات شب و روز اپنی محنتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ لگا رہے ہوں گے۔ ایک دو چیزیں عرض کرنی تھیں۔ یہ کہ ہمارے پاس اکثر بچے ہوتے ہیں حفظ کے، کتابوں کے، اور ان کے تلفظ جو ہیں عالم بننے کے بعد بھی بچوں کا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے تلفظ کو درست کرنے کے لیے، وہ ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ اب 2-3 طرح کا ہے، ایک جمعیت ٹرسٹ تعلیم القرآن کا، اور ایک قاعدہ جو ہے وہ مکتب تعلیم القرآن ٹرسٹ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو مولانا نور محمد صاحب کا لکھا ہوا جو قاعدہ ہے گجرانوالہ کے۔ تو ان کو پڑھانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، جو صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے، اور کسی بھی بچے کو قاعدہ پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 2 سے 3 مہینے، 4 مہینے بھی بہت زیادہ ہیں۔ 3 مہینے کے اندر آپ کے پاس جو بچہ ہو، وہ بچہ اگر 10ویں تختی پر بھی ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا اسے کہا جائے کہ اس کو رواں یا جوڑ کے ساتھ پڑھو تو وہ پڑھ سکے۔ اس میں 1-2 چیزیں بنیادی طور پر ہیں کہ پہلے جو قاعدہ پڑھانا شروع کریں آپ، تو 1-2 تو بچے کے اندر صلاحیت بیدار کرنی ہے۔ بچے کے اندر صلاحیت بیدار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سبق یاد کروائیں۔ پڑھانا اپنی جگہ پہ ہے، پڑھانے کے بعد بچے کی نگرانی بھی کریں اور اس سے بار بار سنیں، اس کو پاس بٹھا کے اس سے سنیں، اور ایک ایک حرف پر اس کی نگرانی ہو کہ جب اس نے پڑھنا شروع کیا ہے تو اب وہ نگرانی کے قابل ہوگا، اور نگرانی اس کی آپ کریں گے تو بچہ جب تک تلفظ اپنے درست نہ کرے اس وقت تک اس کو آپ آگے نہ چلائیں۔ جب آپ آگے نہیں چلائیں گے تو بچے کی محنت جو ہے وہ آپ کی نگرانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی جو بنیادی جو تختی ہے مفردات کی تختی آپ جب شروع کروائیں تو سب سے پہلے جو بچے کو حروف کے اوپر جو نقطے ہیں اس کی پہچان کروائیں کہ اتنے نقطے ہیں اور کس حرف پہ کتنے نقطے ہیں، کس کے اندر ہے، کس کے پیٹ میں ہے، اور کس حرف کے نیچے نقطہ ہے۔ یہ چیزیں بچے کو پہلے ذہن میں بٹھانی ہیں، اور وہ آپ وائٹ بورڈ پہ اگر استعمال کروائیں، قاعدہ پڑھائیں تو وائٹ بورڈ پہ جو جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ کا اور مکتب تعلیم القرآن ٹرسٹ کا جو طریقہ ہے اس سے بچوں کے اندر صلاحیت زیادہ بڑھتی ہے، اس لیے کہ ہر بچے کو بولنے کا موقع ملتا ہے، اور استاد کی محنت بھی اس میں زیادہ نہیں خرچ ہوتی۔ تو سب سے پہلے بچوں کو ایک تو نقطوں کی پہچان، اور اس کے بعد بچوں کو دوبارہ آپ نے جس چیز پہ تیار کرنا ہے، جس پہ محنت کرنی ہے، وہ ہے حروف کی پہچان۔ حروف کی پہچان اور قرآن پاک کی تعلیم میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حروف کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ جب بچہ آپ کے پاس 1 سال گزار جائے اور وہ الفاظ اور مخارج پر غور نہ کرے، اس کے مخارج درست نہ ہوں، تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس لیے مخارج کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن پاک بچے کو پہلے جو قاعدہ ہے، سب سے پہلے قاعدے پہ اتنی محنت ہو جائے
کہ حروف کی ادائیگی جب تک پہلی تختی میں درست نہیں ہوتی اس کو آگے مت چلائیں، اور اس کے بعد آگے جب چلانا ہے آپ نے، تختی مکمل ہو گئی تو بچے سے امتحان لیں پہلے کہ مفرد حروف کا امتحان قرآن پاک سے لیں۔ جب بچہ حروف کی ادائیگی، پھر مفردات کی تختی ختم ہونے کے بعد مرکبات کی جب شروع کرنی ہے تو اس وقت مرکبات کی صرف حروف کی پہچان کروائیں۔ اب حروف کی پہچان جب بچے کو ہو جائے گی تو پھر بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو آگے کس طریقے سے پڑھانا ہے قاعدے کو، پھر جو قوانین ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، وہ کیسے بتانے ہیں اور کتنے بتانے ہیں۔ ہر بچے کو ہر تختی کے ساتھ آپ نے جو سبق دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس وقت تک آپ اس کی ایک دفعہ ہمت کوشش کریں، وقت دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو بچہ آیا ہے وہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا لال ہے۔ آپ اس کے ساتھ اگر محنت سے کام نہیں لے رہے تو خیانت کر رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو خیانت سے بچانا ہے۔ تو اس کی کوشش ضروری ہے کہ آپ بچے پر توجہ دیں، اس کے تلفظ میں، اس کے مخارج کی ادائیگی میں۔ پہلی تختی پہ جو محنت ہے وہ حروف کی ادائیگی پر ہے۔ ایک طریقہ جماعت اسلامی نے نکالا ہے، وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے اکابر نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو مزید رہبری چاہیے تو آپ پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا خادم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو آپ کا حکم ہوگا بجا لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور دین پہ اپنی صلاحیتوں کو خوب تہہ دل سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔